حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے رزق کو تنگ کر دیا جائے اور ان کی جتنی عورتیں حاملہ ہیں ان کے حمل کو ساکت کر دیا جائے۔ تو حضرت ہود نے اپنی قوم کو توبہ کرنے اور دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے یہ وظیفہ دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قحط ختم ہو جائے، بارش کا نزول ہو اور اولاد کی فراوانی ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو۔ اور اس کے ضمن میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت امیر معاویہ کا خادم وہاں موجود تھا۔ اس نے امام حسن سے بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مال تو دیا ہے مگر میرے پاس اولاد کی کمی ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تم استغفار کو لازم کر لو۔ اس خادم نے اس وظیفے کو سننے کے بعد کثرت سے استغفار کیا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ پھر جب یہ اطلاع حضرت امیر معاویہ کو پہنچی تو اس خادم نے کہا کہ مجھے امام حسن سے یہ وظیفہ ملا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ انہیں یہ وظیفہ کہاں سے ملا؟ تو وہ خادم جب امام حسن سے ملا تو اس نے اس بارے میں پوچھا۔ تو اس پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قوم عاد کو جو نصیحت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود کے ذریعے فرمائی وہ نہیں سنی کہ کثرت سے استغفار کرو؟ تو میں نے وہاں سے سیکھا اور تمہیں اطلاع دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو جو وظیفہ دیا اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مال میں بھی کثرت ہوتی ہے، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف تسبیح پر استغفار پڑھتے رہیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، تمام سابقہ گناہوں پر سچے دل سے تائب ہو جائیں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو تو اس کو سچی اور حقیقی استغفار کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اولاد اور مال کی انشاءاللہ فراوانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا خوف اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کی راہ آسان کر دیتا ہے اور اسے اس مقام سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔